الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، آج جو تراویح کے اندر ہم نے تلاوت کی ہے وہ سورۃ النساء کی ابتدا سے تلاوت کی ہے. سورۃ النساء جو ہے یہ مدنی سورہ ہے اور اس کے اندر 176 آیات ہیں، اور اس کو علماء کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک النساء الکبریٰ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ نساء کبریٰ ہے، یعنی اس میں عورتوں کے مسائل زیادہ اجاگر کیے گئے ہیں. اور سورت النساء القصریٰ سورۃ الطلاق کو کہا جاتا ہے، اور سورۃ جو 28ویں سپارے کے اندر ہے. اس سورت کی ابتدا اللہ رب العزت اس بات سے کر رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ کا خوف اپنے اندر رکھو، اور تمہارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ تم ہمیشہ اس بات کو مستحضر رکھو کہ تمہیں ہم نے ایک جان سے پیدا کیا ہے، کہ تم اپنے اندر آپس میں تفرقہ بازی، فرقہ بازی اور اس طریقے سے قوم پرستی اور کسی کو مالداری کی بنیاد پر، کسی کو کم پیسوں کی بنیاد پر ذلیل نہ کرو، حقیر مت سمجھو، بلکہ تم سب کے سب ایک ہو اور ایک باپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ رب العزت کا خوف رکھو اس بات سے کہ تم آپس میں جو رشتہ داریاں نبھاتے ہو اس میں بھی تم اللہ کا واسطہ دیتے ہو کہ بھائی خدا کا خوف کر، میں تیرا بڑا بھائی ہوں، خدا کا خوف کر، میں تیرا والد ہوں. یا آپس میں جو تم رشتہ داریاں نبھاتے ہو اس میں تم اللہ کا خوف ایک دوسرے کو دلاتے ہو. تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے رب ہیں جس کا تم واسطہ دیتے ہو، اور اس کا جو خوف ہے وہ ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر مستحضر رکھو جسے دوسروں کو خوف دلاتے ہو. پھر اس کے بعد یتیموں کے اموال کی طرف اللہ رب العزت ہماری متوجہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کہ وآتوا الیتامی اموالہم، کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو، یتیموں کے مال کے اندر حق تلفیاں نہ کرو. اس وقت کیا ہوا کرتا تھا کہ عرب کے اندر ایک تو بچوں کو اور دوسرا عورتوں کو جائیداد میں حق نہیں دیا جاتا تھا، وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو گھوڑے پر سوار ہونا نہیں آتا، تلوار اٹھانی نہیں آتی، میدان جہاد میں چلنا ان کو نہیں آتا، تو ان کو کس بات کا وراثت میں حق دیا جائے. اس بات کو وہ اصول بنا کر عورتوں کو اور بچوں کو اس میراث سے محروم کر دیا کرتے تھے. اور دوسرے نمبر پر یتیموں کے مال کے اندر حق تلفیاں کرتے تھے. تو اللہ رب العزت اس بات کی طرف ہمیں لے کر آ رہے ہیں کہ یتیموں کے مال ان کو پورے کے پورے لوٹا دو. اگر وہ بچپنے میں ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کے مال کے اندر تم اس طریقے سے اسراف نہ کرو کہ وہ جلدی سے بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دینا پڑ جائے گا. بلکہ اگر تمہارے ذمے وہ بچے آ جاتے ہیں تو اگر تم تنگ دست ہو تو ان کے مال میں سے اتنا ہی لو جتنا تم ان پر خرچ کر رہے ہو. مثال کے طور پر اگر 4 فرد آپ کے گھر میں ہیں، 5واں وہ یتیم بچہ آتا ہے اور آپ کے گھر میں روزانہ 500 خرچ ہو رہے ہیں، تو اس کو 5 جگہ تقسیم کرنے کے بعد 100 روپے اس کے مال سے لیے جائیں، 200 نہ لیے جائیں. اور اگر آپ مالدار ہو، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، فلیستعفف، تو اس کے مال کو ایک طرف رکھ دو اور اس کو ویسے ہی تم اپنی طرف سے کھلا پلا دیا کرو. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت حق عورتوں کا بیان فرما رہے ہیں اور مردوں کو بھی متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ان معاملات کے اندر اللہ کا خوف رکھو. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ عورتوں کے مال میں مردوں کا حق اور مردوں کے مال میں عورتوں کا حق موجود ہے. اس کے اندر حق تلفیاں نہ کرو، اس کے معاملے کے اندر اللہ رب العزت کا خوف رکھو. اور اگر تم جائیداد تقسیم کر رہے ہو اور تمہارے کچھ رشتہ دار عزیز و اقارب موجود ہیں تو ان کو بھی کچھ اس میں سے حصہ دے دیا کرو. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ان عورتوں کا بیان کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اوپر مساہرت کے طور پر حرام ہے، یعنی سسرالی رشتہ داریاں جہاں ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے وہ عورتوں کا بیان ہے جو ہمارے اوپر جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جس کے اندر حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں، جس سے تم پیدا ہوئے وہ بھی، اور جس سے تمہارے والد نکاح کر لیں تو وہ بھی تمہارے اوپر مائیں حرام ہیں. وبناتکم، تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں. وبنات الاخ، تمہارے بھائی کی بیٹی. وبنات الاخت، تمہارے بہن کی بیٹی. اسی طریقے سے تمہاری خالہ، تمہارے خالو، اور اسی طریقے سے وہ عورتیں جن سے تمہارے والدین نکاح کر لیتے ہیں، اور وہ عورتیں
جن سے تم نے رضاعت حاصل کی ہو، یعنی جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا ہو ان سے بھی تمہارے اوپر وہ حرام ہے، اور اسی طریقے سے رضائی بہن بھی تم پر حرام ہے، اور تمہارے اوپر وہ بچی بھی حرام ہے جس عورت کو تم نکاح کر کر لائے اور پھر وہ اس کی پرورش میں پہلے سے ہی آئی ہو تو اس سے بھی تمہارے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ تم نے اس کے ساتھ رات گزار لی ہو تو پھر اس کے بعد تو نکاح نہیں کر سکتے، اور ابھی صرف نکاح کیا تھا اور آپ نے نکاح اس سے چھوڑ دیا تو پھر اس کی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ اس کے بعد 5ویں سپارے کی ابتدا ہو رہی ہے والمحصنات۔ یہاں پر اللہ رب العزت اسی موضوع کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے ایک طرف تو جو حرام عورتیں ہیں ان کا بیان کر دیا گیا، اب جو تمہارے اوپر حلال ہے ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس میں فرما رہے ہیں اس کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے اوپر حلال ہیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو اپنے مال کو خرچ کر کر، لیکن اللہ رب العزت ایک تاکید یہاں لے کر آ رہے ہیں محسنین غیر مسافحین، کہ اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اپنی پاک دامنی کے لیے ان سے نکاح کرنا، ایسا نہیں کہ شہوت پرستی کی بنیاد پر تم ان سے نکاح کرو۔ پیچھے ایک آیت گزری کہ مثنی و ثلاث و رباع، کہ تم عورتوں سے 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 4 نکاح کرو، لیکن آپ اس کا اس سے ربط ملائیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات بتائی ہے کہ محسنین، آپ نے نکاح کرنا ہے تو پاک دامنی کے لیے نکاح کو اختیار کرنا ہے، یہ نہیں کہ جو عورت پسند آئی اس سے صرف شہوت پرستی کی بنیاد پر آپ نکاح کرتے چلے جاؤ، اس سے زمین میں فساد برپا ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے عورتوں کے حق کو اجاگر کیا ہے کہ پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ان کے یہاں پر کوئی قید نہیں تھی کہ کتنی عورتوں سے نکاح کرنا ہے، کتنی عورتوں کو اپنے نکاح میں اور حرم میں لینا ہے، جتنی چاہے وہ لے لیا کرتے تھے، اور ان کو پھر معلق کر کے رکھا کرتے تھے کہ نہ تو طلاق دیتے تھے نہ ان کے حق ادا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو ایک تو پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا، دوسرے نمبر پر ان کے حقوق کی رعایت تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کے حق تلفیاں نہ ہو۔ پھر دوسرے نمبر پر ایک بات آپ اور دیکھیں کہ جو آیات ہم خطبہ نکاح کے اندر پڑھتے ہیں اس میں سب میں اتقوا اللہ آیا ہے۔ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، پہلے نکاح کے اندر اگر آپ نے نکاح کیا ہے تو اللہ کا خوف آپ میں 3 درجے ہونا چاہیے۔ جب آپ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ خطبہ نکاح پڑھا جائے گا، پھر آپ کے لیے اتقوا اللہ کا لفظ دوبارہ 3 دفعہ دہرایا جائے گا، تو مطلب یہ ہوا کہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے اللہ کا خوف اپنے اندر 6 درجے زیادہ بلند کرو۔ تیسرا نکاح کرنا چاہتے ہو تو 9 درجے اللہ کا خوف اپنے دل میں لاؤ۔ اس کے بعد اگر چوتھا نکاح بھی چاہتے ہو تو اس میں تمہارے اندر اللہ کا خوف بلندیوں پر ہونا چاہیے کہ تم حق تلفیوں کی طرف نہ جاؤ، بلکہ اتقوا اللہ کے لفظ پر غور کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے اپنا خوف زیادہ رکھا ہے کہ تم نکاح تو کرتے چلے جا رہے ہو لیکن جو حق تلفیاں ہیں وہ نہ ہو، بلکہ اس کے اندر ان کے حقوق کی رعایت رکھی جائے۔ اگر تم ان کے حقوق کی رعایت نہیں رکھتے تو فواحدۃ، تو پھر ایک ہی رکھو جس کو تم نبھا سکو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت خاندان کے لحاظ سے آیات بیان کر رہے ہیں کہ تم اپنے خاندان کو کس طریقے سے اچھے اور اچھی پرورش کر سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر اس دنیا کے اندر حاکم بنایا ہے، لیکن حاکم جو ہے اس معنی میں بنایا ہے کہ وہ راعی ہے، کہ جس طریقے سے راعی اپنی رعیت کا خیال کرتا ہے اس طریقے سے وہ گھر پر حاکم ہے۔ ایک جابر بادشاہ کی قسم کا حاکم نہیں ہے کہ وہ بولے کہ میرے کو اللہ نے حاکم بنا دیا ہے اب سب کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا پھرے، ایسا حاکم نہیں بنایا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا اس کو حاکم بنایا ہے کہ راعن یرعى الغنم، کہ جس طریقے سے اپنے گھر والوں کی رعایت کرنی ہے جیسے چرواہا اپنی بکریوں کی رعایت کرتا ہے، ان پر مال بھی خرچ کرنا ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اگر آپ گھر کے اندر اصلاح کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے کا معاملہ کریں کہ دنیا کے اندر یہ جو قرآن ہے یہ سب لوگوں کے لیے آیا ہے، چاہے وہ شہری ہوں، چاہے دیہاتی ہوں، چاہے سخت قسم کے لوگ ہوں، چاہے نرم مزاج کے لوگ ہوں، چاہے اکھڑ مزاج کے لوگ ہوں، کسی بھی طرح کے لوگ ہوں، یہ قرآن سب کے اوپر نازل ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری عورتیں تمہارے گھر میں فساد برپا کر رہی ہیں اور گھر کے اندر اصلاح کا معاملہ نہیں کر رہی تو ان کو اصلاح کرو، فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ کہ بھائی اس طریقے سے معاملات نہیں ہوتے، پورے گھر کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، البتہ باہر کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہوتی ہے کہ گھر میں کما کر لا کر دے، لیکن گھر کے معاملات کو دیکھنا وہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو اس کو نصیحت کر۔
اگر وہ نہیں سمجھتی آپ کی بات تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو دوسرے نمبر پر یہ تدبیر ہے کہ اپنا بستر اس سے علیحدہ کر دو، اور اگر اس کے بعد بھی وہ نہ سمجھے تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو آپ مار بھی سکتے ہیں لیکن ایک حد میں رہتے ہوئے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ سخت لوگ ہوں، ان کو بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ اس طریقے سے دیہات میں عام طور پر معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی جب تک کہ ایک دو نہ لگ جائیں۔ تو وَاضْرِبُوهُنَّ، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے مرد کے اندر حاکمیت والا ذمہ داری وہ اپنائی ہے، تو آپ ڈنڈا بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن حد کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں جو شراب کا اور خمر کا ہے، کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ابتدائی دور کے اندر شراب پی جاتی تھی تو وہ تدریجاً حرام ہوئی ہے، یہاں بھی وہی قانون بیان کیا گیا کہ بھائی شراب کے حالت کے اندر جب تم نشے میں ہو تو تم نماز کے قریب نہیں آنا جب تک کہ تمہیں یہ سمجھ نہ آ جائے کہ تم کر رہے کیا ہو۔ جب یہ تمہیں سمجھ میں آنے لگ جائے تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو تو پھر نماز کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پورے کے پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے قانون بیان کر رہے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو اور اس کے اندر حق تلفی نہ کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہو تو عدل کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا، چاہے تمہیں کفار کے لیے فیصلہ ہی کرنا کیوں نہ پڑے۔ یہاں پر ایک صحابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں وہ کعبے کی چابی بھی آ گئی، تو وہ جو کلید تھے کعبے کے کلید بردار عثمان بن طلحہ کہ کفار کے زمانے میں ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی، جیسے ہی فتح مکہ ہوا تو چابی ان سے لے لی گئی۔ اب تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس اشتیاق میں تھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ داری ہمیں دے دیں گے۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے جنہوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت ان کے اہل کے سپرد کرنا اور انصاف کا معاملہ کرتے ہوئے عثمان بن طلحہ کو وہ چابی دی، اور یہی واقعہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنا کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے، اور وہ چابی ہمیشہ آج تک ان کے خاندان میں چلتی آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جہاد کے موضوع کو چھیڑ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موضوع کے اوپر زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کی راہ کے اندر ہمیشہ قتل و قتال اور جہاد کرنے سے کبھی گریز نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، کہ اپنی ڈھالوں کو اٹھائے رکھو۔ فانفروا ثبات اب انفروا جمیعا، چاہے تو تنہا تنہا نکل جاؤ، جوڑیوں کی شکل میں نکل جاؤ، یہ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے علم کو کبھی نیچے نہ ہونے دینا۔ تو فقاتل فی سبیل اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، آپ صرف اپنے نفس کے مکلف ہیں، آپ صرف لوگوں کو ابھار سکتے ہیں، پکڑ کر لے کر نہیں جا سکتے، اس لیے آپ لوگوں کو صرف ترغیب دیں، اگر آتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ نکل جائیں میدان جہاد کے لیے۔ اور اس کے بعد فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والو کہ تم نے تو اپنے نفس اللہ رب العزت کو آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پوری کی پوری فروخت کر دی ہے، کہ جس کو اللہ رب العزت نے 11ویں پارے کے اندر بتایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت کو تم نے جنت کے عوض اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ جب تم نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے تو تم جہاد میں جانے سے کیوں کتراتے ہو؟ جہاد میں جانے سے تمہیں کون سی چیز روکنے والی ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے عجیب انداز اپنایا، اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، جبکہ تمہارے کمزور لوگ اور تمہارے بچے یہ دعا کر رہے ہیں رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے بستیوں سے نکال دے، وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے کوئی ولی بنا دے، وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے کوئی مددگار ہمارے اندر سے پیدا کر دے جو ہمیں ان ظالموں سے نجات دے۔ پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں جو مسلمانوں کے اندر دو رائے ہو گئی تھی، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ میں تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہو؟
اس وقت یہ ہوا کہ جو منافقین جہاد کے اندر جانے سے رک رہے تھے، جہاد میں نہیں جایا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا۔ اب بعض مسلمان کہہ رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور بعض کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو ان کے معاملات کے اندر نرمی برتی جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے ان کا سارا پول کھول دیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ یہ تمہارے اندر شرارت کرتے ہیں اور تمہیں کوئی موقع تکلیف کا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بلکہ یہ تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ کفر میں شریک ہو جاؤ، اور ان کے ساتھ کفر کے اندر تم برابر کے ذمہ دار بن جاؤ، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ ہلاکت کی طرف چلے جاؤ۔ تو واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے کہ تم اس کو دین کی طرف واپس لے آؤ؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کے لیے کوئی واپس کا رستہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں جو جہاد کے معاملات سے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، کہ اللہ نے جہاد کرنے والوں کا درجہ بلند رکھا ہے۔ لا یستوی القاعدون والمجاہدون، کہ جس طرح جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جہاد کر رہے ہیں، جہاد کرنے والے اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بے وجہ کے، وہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ نے ان کا درجہ بلند رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ منافقین نے گھیر لیا اپنے معاملے کے اندر۔ ایک منافق تھا جس نے چوری کی، چوری کر دینے کے بعد اس کے خاندان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اندر سے باتیں کہنا شروع کر دی کہ بھائی اس طرح معاملہ ہوا اور اس طرح معاملہ ہوا اور فلاں معاملہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی باتوں میں گھیرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ حاکمیت والا فیصلہ کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، آپ خیانت کرنے والوں کے حصہ دار نہ بنیں۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور آپ بھی اللہ سے استغفار کریں اپنے معاملے کے اندر، اللہ بخشنے والا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اس منافق کے حق میں فیصلہ دینے والے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں دیا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر انصاف کے ایک مثال قائم کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے باز رکھا اس بات سے کہ آپ بھی دنیا کے اندر انصاف کا معاملہ کریں۔ یہ بات سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ ایک شریعت کا شارع دنیا کے اندر موجود ہے اور وہ ایک فیصلہ کرنے کے قریب ہے، تو اللہ رب العزت نے فوراً سے وحی القاء کر دی کہ آپ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ اگر آپ غلط فیصلہ کریں گے تو اللہ آپ کی بھی پکڑ کر لیں گے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، آپ کسی خیانت کرنے والوں کے فریق نہ بنیں، آپ ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ اور، اذ یتحاکمون فیما شجر بینہم، کہ پہلے ہی ایک واقعہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منافق کے حق میں فیصلہ کیا، اور فیصلہ کر دینے کے بعد وہ منافق اس یہودی کے ساتھ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کا معاملہ کیا کہ بھائی یہودی حق پر ہے اور یہ فیصلہ اس کے حق میں کیا جاتا ہے، تو اس منافق نے اس فیصلے کو نہ مانا اور وہ فیصلہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گیا اور کہا کہ حضرت عمر جو ہے یہود کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، تو یقیناً فیصلہ میرے حق میں آ جائے گا۔ تو وہ منافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ لے کر حضرت عمر کے دربار میں گیا رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ بتا دینے کے بعد کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تو یہودی نے فوراً سے کہا کہ آپ کے وقت کے نبی اس بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں حق پر ہوں اور یہ ناحق ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں۔ تو سردیوں کا زمانہ تھا، حضرت عمر نے شال اوڑھی ہوئی تھی، تو وہ اندر گئے اور اپنے ساتھ تلوار لے کر آئے اور فوراً سے چادر ہٹائی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے تو عمر کا فیصلہ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے دھڑ پر سر نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد منافقین کے اندر ایک شور اور غوغا ہوا کہ یہ تو بلا وجہ ناحق قتل کر دیا اور حضرت عمر کو اس کے اوپر قصاص دینا چاہیے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آیت اتاری اذ یتحاکمون فیما شجر بینہم، کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیصلہ نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ مرتد ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں کہ مشرک کی کسی صورت مغفرت نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العزت مشرک کی کبھی مغفرت نہیں کرتے۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، یہ کھلی گمراہی میں ہیں اور یہ دور کی گمراہی میں ہیں، یہ قریب بھی نہیں آ سکتے۔ پھر اس کے بعد
اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جو یہود اور نصارہ اور سب کے نزدیک بلند مرتبے والے پیغمبر رسول ہیں کہ بھائی تم ان کے اتباع کرو گے، ان کے طریقے پر چلو گے تو کامیابی تمہارا مقدر بنے گی، اگر ان کے طریقے سے تم ہٹ جاؤ گے تو تم کامیابی سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اللہ رب العزت اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ لوگ عورتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام سے فتویٰ لیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی عورتوں کے معاملات کے اندر اللہ رب العزت کا خوف اپنے اندر رکھو، ان کی جائیدادوں میں تم ان کو حصہ دو، اور اگر تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہو جائے تو وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کا معاملہ آپس میں کرو، صلح زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم علیحدگی اختیار کر لو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، ہمیشہ انصاف کے ساتھ ڈٹے رہنا، چاہے تمہارے خلاف ہی تمہیں گواہی کیوں نہ دینی پڑ جائے، چاہے تمہارے والدین کے خلاف تمہیں گواہی کیوں نہ دینی پڑ جائے، چاہے تمہیں اپنے عزیز و اقارب کے خلاف گواہی کیوں نہ دینی پڑ جائے، لیکن ہمیشہ حق کے راستے پر جمے رہنا۔ حق کے راستے سے ہٹو گے تو تم بربادی کی طرف چلے جاؤ گے، تباہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اس حق کے راستے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، چاہے تمہاری گردن ہی کیوں نہ کٹنی پڑے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ سے منافقین کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو خود نہیں پتہ، مذبذبین بین ذالک، یہ کبھی ادھر ہیں اور کبھی ادھر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس سمت میں جانا ہے اور کس راستے کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اور یہ اپنے لیے کسی مددگار کو بھی نہیں پائیں گے۔ ہاں البتہ یہ اللہ سے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں اور اللہ کے دین کی کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور ان کو اللہ رب العزت بہترین اجر دینے والے ہیں۔ پھر اس سپارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک آیت لے کے آئے کہ بتایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ایمان بھی لے آؤ اور تم اللہ کے اوپر شکر گزار کرنے والے بندے بھی بن جاؤ تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب دیں۔ ایسی کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کے تم ایمان لانے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ رب العزت شاکر بھی ہیں، اللہ قدردان ہیں اور اللہ جاننے والے ہیں کہ تم نے کس درجے کا ایمان اختیار کیا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اس سپارے کے اندر پہلے جہاد کا حکم، پھر منافقین کا حکم، پھر اس کے بعد پھر جہاد کا حکم، پھر نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ منافقین کے بارے میں آپ انصاف کا معاملہ کریں، پھر جہاد کا حکم، پھر مشرکین کا حکم، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہجرت کا حکم دیا گیا کہ آپ کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب جو لوگ طاقت رکھتے ہیں کہ مدینے کی طرف چلے جائیں تو وہ مدینے کی طرف اپنے بوریا بستر اٹھا کر نکل جائیں۔ اب اگر وہ اس دارالحرب کے اندر قتل کر دیے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کا ٹھکانہ کافروں کے ساتھ جہنم میں ہوگا، اور جو لوگ ہجرت کا راستہ اپنا لیتے ہیں تو ان کو اگر راستے کے اندر موت بھی آ جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت ان کو جنت میں مقام عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی رسول وہ جب یہ آیت سنی تو انہوں نے فوراً سے اپنے بچوں کو جمع کیا، اولاد کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی میں چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، میں اٹھ تو نہیں سکتا، البتہ میرے جسم کو مجھے چرپائی پر ڈال دو اور لے کر ہجرت کے لیے نکل جاؤ، کہ اللہ کا بہت سخت حکم آ گیا ہے کہ اب اگر میں نہ نکلا اور اس دارالحرب کے اندر میں مر گیا تو میرا حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ جب وہ نکلے ان کو لے کر تو راستے ہی میں ان کو موت نے آ گھیرا اور ان کو موت نے پکڑ لیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے حق میں یہ آیت اتاری کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کے لیے نکل گئے تو اللہ رب العزت ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور اللہ پر ذمہ داری ہے ان کی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بخشنے والے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اتنی جہاد کا حکم، پھر اتنے ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف ایمان والوں کو بتائی کہ جب تم جہاد کر رہے ہو اور ہجرت کر رہے ہو تو تمہیں یقیناً نماز کی فکر ہونی چاہیے، نماز سے کبھی نہ کٹنا، نماز سے کبھی دور نہ ہونا۔ تو اللہ نے صلاۃ الخوف بھی یہاں سکھائی کہ صلاۃ الخوف اس طرح ادا کرو کہ ایک امام تمہارا امامت کرائے اور اس کے پیچھے ایک گروہ کھڑا ہو جائے، وہ نماز پڑھے اور اس کے بعد دوسری جماعت اسلحہ لے کر کھڑے ہو کر ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور ڈھال بن جائے۔ جب یہ آدھی نماز پڑھ لیں فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پیچھے والے آگے آ جائیں اور یہ لوگ ڈھال لے کر اور اسلحہ لے کر پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ان کا بچاؤ کریں۔ جب یہ نماز مکمل کر لیں تو پھر اپنی نماز تم پیچھے والے پوری کر لینا۔
بعد میں جب یہ نماز اپنی پوری کر لیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر نماز کی کتنی اہمیت کو اجاگر کیا کہ تم چاہے میدان جہاد میں کیوں نہ ہو، تم ہجرت کیوں نہ کر رہے ہو، کفار کو تمہارے تعاقب میں ہو، منافقین نے تمہیں گھیرا ہوا ہو، مشرکین نے تمہیں گھیرا ہوا ہو، اس صورت میں بھی نماز تم سے ساقط نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ اس سپارے کے اندر جہاد کی بہت زیادہ ترغیب ہے، عورتوں کے حقوق کی بہت زیادہ ترغیب ہے، یتیموں کے معاملے میں اللہ کے خوف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ شادی بیاہ کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اس معاملے کے اندر بھی اللہ کا خوف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ یہاں ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ قرآن اور حدیث کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ اس کے قوانین کو ہمارے معاشرے میں نافذ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاد جیسے عظیم فریضے کے لیے ہم سب کو تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسی طریقے سے یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی معیشت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کفار کی نظروں سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ منافقین کی نظروں سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو منافقین سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مشرکین کے یا اللہ شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو اس کی طرف بری نظر سے دیکھ رہے ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی پاک سرزمین کو ان کے وجود سے پاک فرما اور ان کو نیست و نابود فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔